کٹے اور بھینس کی قربانی حرام ہے یا حلال ہے؟ کیوں؟ حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، عوام تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی حرام ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان دونوں فریقوں میں صحیح کون ہے۔ آیا بھینس کی اور کٹے کی قربانی حلال ہے یا حرام؟ تو اس کو ہم آج سمجھتے ہیں قرآن و حدیث اور علماء کے دلائل کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلام میں قربانی کے جانور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس میں اونٹ، گائے، بکری، دمبا اور بھیڑ شامل ہیں۔ بھینس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کیا بھینس گائے میں شامل ہے یا نہیں؟ تو فقہاء اکرام نے اور جمہور علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے احکام لاگو ہوں گے جو گائے پر ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب کے بڑے بڑے علماء نے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، بات سنو، بات یہ ہے، قربانی اس جانور کی جاتی ہے جو جانور وزن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے اپنی عمر پوری کر چکا ہو، کٹا ہو، بھینس ہو، وہ 2.5 سال کا ہو چکا ہو، یا سامنے والے 2 دانت یا 1 دانت وہ گرا چکا ہو۔ اب بھینس اور گائے ایک جنس شامل ہیں۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی حرام ہے، ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ جب عام دنوں میں آپ کو بھینس کا، کٹے کا گوشت ملتا ہے تو اس کو آپ کھاتے ہیں بلا امتیاز، بلا تفریق۔ اس وقت نہیں سوچتے کہ بھینس تو حرام ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، قربانی کا معاملہ آتا ہے، اس وقت آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی تو حرام ہے۔ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، اس لیے قربانی اس کی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں یا مکہ میں بھینس پائی جاتی تھی؟ نہیں۔ بھینس یہ ایک جنگل سے، دریا سے، سمندر سے برآمد شدہ ایک جانور ہے جو عرب کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، لیکن اس کی ساخت، اس کا دودھ، اس کا رہن سہن گائے جیسا ہی ہے۔ ہم دودھ پیے، بھینس کی قربانی کے موقع پر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بھینس کی قربانی حرام ہے۔ جب دودھ پیتے ہیں اس وقت کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھینس جگالی کرتی ہے، گائے جگالی کرتی ہے، بھینس 4 پاؤں والی ہے، گائے 4 پاؤں والی ہے، وہ گھریلو ہے، وہ بھی گھریلو ہے۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فقہ حنفی کی مشہور ایک کتاب ہے الفتاوی ہندایہ، میں بھی بھینس کو گائے میں شمار کیا گیا ہے، گائے کی جنس میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح دارالافتاء دیوبند، جامعہ بنوریہ اور دیگر معتبر اداروں کے فتاوی بھی یہی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ اور کٹا یعنی نر، یہ بھینس کے حکم میں ہی ہے۔ نر گائے شرعی عیب سے پاک ہو، اسی طرح کٹا بھی شرعی عیب سے جب پاک ہو اور قربانی کی عمر پوری کرتا ہو تو اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جن جانوروں سے منع فرمایا ان میں اندھا، بیمار، بہت کمزور یا لنگڑا جانور شامل ہیں، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ قربانی جائز نہیں۔ لہٰذا بغیر علم کے سوشل میڈیا کی ہر بات پر یقین نہ کریں، دین ہمیشہ مستند علماء سے سیکھیں، کیونکہ غلط معلومات انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، بشرطے کہ جانور صحت مند ہو اور شرعی عمر پوری کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی مستند اور آسان معلومات آپ تک پہنچتی رہیں
تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں